عن حفظ قرآن اور عالمیت مادر علمی جامعہ دارالسلام عمر آباد میں ہوا. آپ اس کے بعد آپ فضیلت کے لیے جامعہ منصورہ مالیگاؤں تشریف لے گئے اور وہی ممتاز نمبر سے آپ کامیاب ہوئے. اس کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے لیے مدینہ المنورہ مدینہ الرسول کا کیا سفر کیے اور وہاں کلیۃ الحدیث میں BA MA اور PhD آپ مکمل کیے فقہ السنہ میں. الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو بہت علم سے نوازا اور آپ سے بہت خدمت لیا اور آپ کی خدمات آپ جنت البقیع میں 14 سال آپ خدمت داعی کی حیثیت سے خدمت کیے اور وہاں شرک و بدعات سے آپ لوگوں کو روک رہے تھے جو اکثر جو ہندوستان پاکستان کے بہت سارے لوگوں کو آپ صحیح گائیڈنس آپ دے رہے تھے. الحمدللہ. اس کے بعد کئی سال آپ ہندوستان میں آپ مدرس شریعہ کی حیثیت سے آپ اپنا تدریسی خدمات اور اس کے بعد بیان اور دروس اور خطبات میں آپ ماشاءاللہ لوگوں کو گائیڈ کرتے رہے. الحمدللہ. اس کے بعد آپ فی الوقت شیخ شارقہ میں یعنی شارجہ میں آپ مقیم ہیں. آپ وہاں امام و خطیب کی ایک بھاری مسئولیت کے آپ ذمہ دار ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی اس مسئولیت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تائید کریں. اور اس کے بعد میں مختصر تعارف ہمارے ابناء قدیم شاق قطر کی جو نشاطات ہیں. اس میں کچھ نشاطات ہیں. خواتین کا ماہانہ پروگرام ہے اور ایک عالم 5 کتابیں ایک پروگرام اور بچوں کے مدرسہ ہفتہ وار پروگرام اور غیر مسلمین کے درمیان دعوت و تبلیغ. اس میں بہت سارے الحمدللہ اسلام قبول کیے ہیں اور بھی بہت سارے نشاطات اپنے قدیم شاخ قطر کے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام بھائیوں کو اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امین. اب شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں اور شیخ محترم فلیتفضل شیخ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ العفو الغفور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اللہم صل وسلم وبارک وانعم علی رسولک محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. ہر قسم کی تعریف توصیف ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی ہو بزرگی کبریائی سب اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہمیں مبارک مہینے میں روزہ اور قیام کی توفیق نصیب فرمائی. اللہ ہماری عبادتوں میں اخلاص عطا فرمائے ہمیں اور مزید عبادتوں کی توفیق نصیب فرمائے اور ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے. آمین رب العالمین. حاضرین، جیسا کہ آپ کو پتا ہے جمعیت ابناء قدیم شاخ قطر کی جانب سے ہر سال گوناگوں پروگرامز ہوتے ہیں. انہی میں سے ایک کڑی الحمدللہ یہ تفسیر کی ہے جو ہر سال ماہ رمضان میں مختلف علماء سے روزانہ ایک پارے کی مختصر تفسیر یا یہ کہیے کہ اس کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ان بھائیوں کی کوششوں کو قبول فرمائے شرف قبولیت سے نوازے اور اللہ تعالی ہمارے ان بھائیوں کی اس کوشش کو ان کے لیے اور ان کے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنائے. آمین یا رب العالمین. میں اللہ کا شکر گزار ہوں. اس کے بعد جمعیت ابناء قدیم شاخ قطر کے سارے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں. جزاکم اللہ خیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج پہلا رمضان ہے، روزے سے ہیں، ساتھ ہی ساتھ پہلے جز کی تفسیر بھی ہے. یقیناً قرآن مجید کا افتتاح سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے. سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت ہے. ابو سعید بن معلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابا سعید، کیا میں تمہیں قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت بتاؤں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ ہے. ابو
उसी तरह से उबादा इब्न सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, सही रिवायत है सही बुखारी की, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। सूरह फातिहा की शान में कितना भी कहें कम है। इसकी शान में मैं दो चार जुमले ये कहूंगा कि इंसान जब सूरह फातिहा पढ़ता है गोया कि वो अपने रब से सरगोशी करता है, अपने रब से बातें करता है। क्यों ना हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत में फरमाया कि जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहता है तो रब्बुल आलमीन जवाब देते हैं हमिदनी रब्बी हमिदनी अब्दी, कि रब्बुल आलमीन जवाब देते हैं हमिदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। जब इंसान कहता है अर्रहमान अर्रहीम तो बंदा अल्लाह तबारक व तआला फौरन यूं कहते हैं अथना अलैया अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी तारीफ की, मेरी सना की। फिर जब बंदा कहता है मालिकी यौमिद्दीन तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं मज्जदनी अब्दी, मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। फिर जब बंदा कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं हादा बैनी व बैन अब्दी फइन्न लिअब्दी मा सअल। सुभान अल्लाह, कि मेरे और मेरे बंदे के दरमियान है, मेरा बंदा जो मुझसे मांगता है मैं उसे पूरा अता करता हूँ। यकीनन ये सूरत बंदे और रब के दरमियान सरगोशी का एक जरिया है, बंदे और रब के दरमियान गुफ्तगू का एक जरिया है। इसीलिए कुरान मजीद की ये सूरत, इसको पढ़े बगैर, इसकी तिलावत के बगैर कोई नमाज कबूल नहीं है। ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब। यकीनन कुरान मजीद की अजीम सूरत अल्लाह ने खास मौके पर खास फरिश्ते को खास तरीके से भेजकर नाजिल फरमाया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिब्रील अमीन मेरे पास आए और कहा आप देख रहे हैं आसमान का दरवाजा आज से पहले कभी नहीं खुला, आप देख रहे हैं ये फरिश्ता आज से पहले कभी नहीं उतरा, ये आपके लिए सूरतुल फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी की दो आयतें साथ में लेकर आया है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वलक़द आतैनाका सबअम मिनल मसानी वल क़ुरआनिल अज़ीम, हमने आपको 7 बेहतरीन आयतें, बार बार दोहराई जाने वाली आयतें आपको दी हैं और अल्लाह ने आपको कुरान अजीम अता किया है। प्यारे भाइयों, कुरान मजीद की अजीम सूरत, इसमें तौहीद की तीनों किस्में हैं, दुआ भी है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सारे फरामीन इसके अंदर मौजूद हैं। मैं आगे बढ़ता हूं सूरतुल बकरा की तरफ। सूरतुल बकरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सूरतुल फातिहा नाजिल फरमाई, उसके बाद सूरतुल बकरा है। मुफस्सिरीन ने जिक्र किया है कि सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल बकरा आने के लिए वजह मुनासबत ये है, सूरह फातिहा में इंसान ने अल्लाह से दुआ की इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह तू हमें सीधी राह सिरात मुस्तकीम अता फरमा। तो अल्लाह ने जवाब में सारा कुरान उतार दिया कि सिरात मुस्तकीम ये कुरान मजीद है, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताब है जिसमें कोई शक नहीं, यही सिरात मुस्तकीम है कहकर अल्लाह ने नाजिल फरमाया। ये सूरतुल बकरा मदनी सूरत है। ये सूरतुल बकरा मदनी सूरत है, इसमें कुल 286 आयतें हैं। ये सूरत मदीना हिजरत करने के बाद सबसे पहले नाजिल की गई कुरान मजीद की उन सूरतों में से है जो मदनी सूरतों में सबसे अवाइल में नाजिल हुई। मक्का में जब मुसलमान मुंतशिर थे, जब हिजरत करके मदीना आए और मदीने के अंसार से मुलाकात हुई तो यहाँ सारे मुसलमान इकट्ठे हुए, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत में जमात, समाज, मुआशरे के लिए जो अहकामात और हिदायत होते हैं उन हिदायत और अहकाम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस सूरत के अंदर नाजिल फरमाया। सूरह बकरा पूरे कुरान मजीद का खुलासा है। इसमें तौहीद है, रिसालत है, आखिरत है, नमाज के अहकाम है, रोजे के अहकाम है, ज़कात, हज और उम्रे के अहकाम है, निकाह और तलाक के मसाइल हैं, खुला कैसे दिया जाए, खुला कैसे लिया जाए, तिजारत के मसाइल, मुआमलात, अखलाकियात, हलाल और हराम की तमीज, अल-गर्ज, इस्लाम का खुलासा इस सूरत के अंदर बयान किया गया है। इस सूरत को सूरह बकरा इसलिए कहा गया, इस सूरत की आयत नंबर 67 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस मौजिज़े का जिक्र किया है जो मौजिज़ा गाय के ताल्लुक से है। मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बनु इसराइल के आदमी का कत्ल हो गया, पता न लगा कि कातिल कौन है, तो अल्लाह ने उनसे कहा कि एक गाय ज़बह करो
اور اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردے کو مارو، وہ زندہ ہوگا اللہ کے حکم سے، اور پھر بتائے گا کہ کس نے قتل کیا۔ اس معجزے کا ذکر ہے تفصیل سے، اس سورت کو اسی آیت سے موسوم کیا گیا سورۃ البقرہ کے نام سے۔ سورۃ البقرہ آیت ہے، حدیث نمبر 780، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ، اپنے گھروں میں سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اسی طرح ابو امام الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرأوا الزہراوین البقرۃ وآل عمران فإنہما یأتیان یوم القیامۃ کأنہما غمامتان او غیایتان او کأنہما فرقان من طیر صواف تحاجان عن اصحابہما، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ مبارک دو سورتیں پڑھو، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، کیونکہ کل قیامت کے دن یہ سورتیں اپنے پڑھنے والے کے لیے شفیع بن کر آئیں گی، سفارشی بن کر آئیں گی، دو بادلوں کی شکل میں یا پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں سائبان کی طرح بن کر آ جائیں گی، اور اپنے پڑھنے والے سے اللہ رب العزت کے درمیان حجت کریں گی اور کہیں گی کہ اس کو آگ سے بچا لیا جائے۔ اللہ اکبر۔ یقیناً سورہ بقرہ کی کافی فضیلتیں ہیں، میں تفصیل میں نہ جاتے ہوئے اہم عناوین کی طرف آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس سورت کی ابتدا اکثر سورتوں کی طرح حروف مقطعات سے کی ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ سورتوں کے شروع میں حروف مقطعات کے بارے میں مفسرین کی کئی رائے ہیں۔ ایک محتاط مسلک یہ ہے جو زیادہ قریب ہے کہ بغیر کسی شرعی دلیل کے ان کے معانی معلوم کرنے کے لیے جا بجا تعرض نہ کیا جائے، چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ نے اپنی کتاب میں کوئی بھی چیز بیکار نازل نہیں کی ہے، ہر چیز فائدہ مند ہے، سود مند ہے، لیکن ان کے معانی اور صحیح مطلب اللہ بہتر جانتا ہے۔ اس میں کوئی حکمت پنہا ہے جو ہمارے علم کی دسترس سے باہر ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے بارے میں نہیں بتایا، واللہ اعلم بالصواب۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ قرآن مجید اللہ کی جانب سے اتاری گئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یقیناً اس میں ہدایت کا سامان ہے متقیوں کے لیے۔ یہاں سے میں مختصر انداز میں چلوں گا۔ اللہ رب العزت نے یہاں سے 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے، ایک متقین اور ان کی صفتیں، نمبر 2 کافر ان کی صفتیں، نمبر 3 بین یعنی منافقین اور ان کی صفات۔ چلیے ہلکا سا خاکہ یا ان پر نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے متقین۔ ہدایت کے راستے پر صرف متقی لوگ ہی چلتے ہیں۔ تقویٰ کے معنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب سے فرمایا، تقویٰ کی حقیقت کے متعلق دریافت کیا تو فرماتے ہیں کیا تم کبھی کسی خاردار جھاڑیوں سے گزرے ہو؟ تو فرمایا جی ہاں۔ کیسے گزرے؟ تو انہوں نے کہا اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے بچاتے ہوئے۔ کہا کہ حقیقت میں تقویٰ کی مثال یہی ہے۔ تقویٰ کا معنی ہے کہ اللہ رب العزت کے اوامر کو بجا لانا، امتثال اوامر اللہ واجتناب نواہی، اللہ رب العزت کے احکام کو بجا لانا اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے رک جانا، یہی حقیقی تقویٰ ہے۔ متقین کی کچھ صفات، متقیوں کی صفات اللہ نے اس صورت میں ذکر کی۔ سب سے پہلی صفت یؤمنون بالغیب، یعنی کامل تصدیق، ایمان رکھتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، مکمل ایمان لاتے ہیں اللہ پر۔ ایمان معلوم ہے، الایمان اقرار باللسان و تصدیق بالجنان والعمل بالارکان، جس کی دعوت ہر انبیاء اور رسولوں نے دی۔ تصدیق جوارح بھی ایمان میں شامل ہے اور متضمن ہے۔ نمبر 2، دوسری صفت اللہ نے بتائی یقیمون الصلاۃ، متقی حقیقی معنوں میں اللہ کی نماز، اللہ کی عبادتوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ صرف ظاہری خشوع اور خضوع ان کے پاس نہیں ہوتی، بلکہ باطنی خشوع اور خضوع بھی ان کے اندر ہوتی ہے۔ نمبر 3، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، بڑے کریم النفس ہوتے ہیں، جواد ہوتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اللہ کے مال کو اللہ کے بندوں میں خرچ کرتے ہیں، جو اللہ نے انہیں مال عطا کیا اس میں سے بخیلی نہیں کرتے بلکہ خرچ کیا کرتے ہیں۔ نمبر 4، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک،
ایمان ایمان بالرسل، ایمان بالکتب کا جو رکن ہے اس کو بجا لاتے ہیں، ساری کتابوں پر ایمان لاتے ہیں، ہر وہ کتاب جو اللہ نے آپ سے پہلے نبیوں پر نازل فرمائی اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس کو ذکر کر اللہ نے کہا کہ ان کا آخرت پر پکا یقین ہے، اللہ کی ملاقات سے وہ امید رکھتے ہیں۔ وہ شخص ہی کیا شخص ہے، وہ ایمان ہی کیا ایمان ہے جو اللہ سے ملاقات کی امید نہ رکھتا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ سے ملاقات کی امید کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملنے کی امید کرتا ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جب اپنے رب سے ملاقات ہو تو کامیاب اور سرخ روئی سے ہمیں ہمکنار فرمائے۔ اللہ رب العزت اس دن کی ذلت سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین یا رب۔ اللہ مجھے اور آپ کو دیدار نصیب فرمائے۔ نمبر 2، کافروں کی صفتیں۔ کافر اور ان کی صفتیں اللہ نے بتائی۔ اللہ نے کفر ان کا لازم وصف بتایا کہ کافر ہمیشہ ان کے ساتھ کفر لازم رہتا ہے۔ نمبر 2، ان پر کوئی نصیحت کارگر نہیں ہو سکتی، کوئی نصیحت انہیں فائدہ نہیں پہنچاتی۔ نمبر 3، اللہ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اس میں اہل علم نے کافی لطیف کافی باتیں بتائی ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی اور وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کے آنکھوں پر اور ان کے کانوں پر پردہ ہے۔ وہ اندھے تو نہیں ہیں، ظاہر میں اندھے نہیں ہیں لیکن حقیقی معنوں میں اندھے ہیں، کہا اللہ نے۔ اس کے بعد اللہ نے یہ بھی ذکر کیا کہ انہیں نصیحت کوئی فائدہ مند نہیں ہوتی کیونکہ وہ سنتے ہیں لیکن حقیقی معنوں میں فائدہ نہیں اٹھاتے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو دردناک عذاب سے بچائے۔ نمبر 3، منافقین اور ان کی صفات۔ تیسری قوم منافقین کی ہے جو اعتقادی اور عملی نفاق اور عملی نفاق سے دو چار ہیں۔ ان کی صفتیں اللہ نے ذکر کی، کافی صفتیں ہیں۔ آمنا باللہ وما ہم بمؤمنین، وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے حالانکہ حقیقت میں مومن نہیں ہیں۔ یخادعون اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں اپنی زبان سے لیکن حقیقی معنوں میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا۔ 2 قسم کے مرض میں مبتلا ہیں، ایک شکوک و شبہات کا مرض، دوسرا ہلاکت میں ڈالنے والا مرض۔ اور اللہ رب العزت نے چوتھی صفت ان کی یہ بتائی کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں، کفر اور معاصی میں ملوث ہیں۔ نمبر 5، اگر ان سے کہا جائے کہ تم جیسے مومنین ایمان لائیں، تم ایمان لاؤ، کہتے ہیں کہ کیا ہم بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئیں۔ نمبر 6، اور جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، جب کافروں سے ملتے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ کہتے ہیں۔ نمبر 7، وہ مذاق اڑاتے ہیں دین کا، اللہ کا، اللہ کی آیتوں کا، حقیقت میں اللہ رب العزت ان کا مذاق اڑا رہا ہے۔ منافق کی 2 مثالیں اللہ نے اس میں ذکر کی، ایک اس شخص کی طرح جس نے اندھیرے میں چراغ روشن کیا ہے، دوسرا وہ شخص جو دنیا پرست ہے، وہ ایسا ہے کہ جب مال غنیمت ملتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، اگر نقصان ہو تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ الغرض اس میں 3 قسم کے لوگ بتائے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 23 سے یہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ۔ یہ چیلنج ہے اللہ کی طرف سے کہ اگر تمہیں شک ہے اس قرآن مجید پر تو قرآن مجید جیسی کوئی سورت لا کر بتاؤ، ایک آیت لا کر بتاؤ۔ حالانکہ عرب دان اور اپنی زبان پر کافی غرور تھا، انہیں کافی غرور تھا، گھمنڈ تھا، اس کے باوجود بھی وہ ایک آیت بھی نہیں لا پائے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ نے آیت نمبر 30 سے ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی پیدائش اور فرشتوں کے درمیان ان کی ملاقات، پھر اللہ رب العزت نے کیسے آدم علیہ السلام کو جنت میں بسایا، شیطان نے بہکایا، ان چیزوں کا ذکر کیا، اور فرشتوں کا یہ کہنا کہ کیا ہم تیری عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں، تو اللہ نے کہا میں وہ باتیں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ان آیتوں میں خصوصی فوائد ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے علم اللہ کی جانب سے، علم نافع اللہ کی جانب سے ہے۔ اللہ رب العزت جسے چاہے علم عطا کرتا ہے۔ یا معلم آدم، یا مفہم سلیمان، ہمیں علم نافع عطا فرما، ہمیں عمل صالح عطا فرما۔ اسی لیے آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے علم سکھایا وہ سارے علموں پر بھاری تھا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ پھر اس کے بعد اللہ نے
آدم अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा, सब फरिश्ते सजदा रेज हो गए सिवाय इब्लीस के, वो सजदा नहीं कर पाया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का जिक्र किया। इस सूरत में 12 बनी इसराइल पर नेमतों का जिक्र किया। कुछ नेमतें मैं आपके सामने सरसरी तौर पर जिक्र करता हूं। सबसे पहले अल्लाह ने कहा वइज़ नज्जयनाकुम मिन आलि फिरऔन यसुमूनकुम, फिरौन के अजाब से अल्लाह ने बनी इसराइल को बचाया और तकलीफ से नजात दिया। नंबर 2, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा वइज़ फरक़ना बिकुमुल बहरा फअनजयनाकुम, दरिया को फाड़ कर अल्लाह ने रास्ता निकाला। नंबर 3, सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून, जब तुमने बछड़े को माबूद बना लिया तो अल्लाह ने तुम्हें माफ किया। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिक, सुब्हानअल्लाह। नंबर 4, जब अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तौरात अता की, वइज़ आतैना मूसल किताब वल फुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। नंबर 5, जब तुमने अल्लाह को आया देखने की तमन्ना की तो अल्लाह ने कहा कि तुम अल्लाह को कभी नहीं देख सकते। फिर अल्लाह ने अपनी तजल्ली जाहिर की तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। अल्लाहु अकबर। और उसके बाद अल्लाह ने नंबर 6 ये जिक्र किया, और जब हमने तुम पर बादल का साया किया, जब अमालिका की बस्ती में जाने से इनकार किया तो मिस्र और शाम के दरमियान तीह के मैदान में 40 साल घूमते रहे, फिरते रहे, भटकते रहे। उस दौरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन पर बादल का साया किया। जब उनको बादल का साया किया तो भूख को प्यास लगी तो अल्लाह ने मन्नो सलवा उन पर उतारा। नंबर 7, मन्नो सलवा अल्लाह ने उतारा। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनसे कहा नंबर 8, बैतुल मक़दिस में तुम दाखिल हो जाओ। वइज़ क़ुलना उदख़ुलू हाज़िहिल क़रया फ़कुलू मिन्हा हैथु शिअ्तुम। नंबर 9, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी मांगा तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से ये कहा कि हम परेशान हैं पानी के लिए, तो अल्लाह ने कहा तुम अपनी लाठी को मारो। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने लाठी मारी तो 12 चश्मे निकल आए। ये भी एक बड़ा मौजज़ा। नंबर 10, जब बनी इसराइल मन्नो सलवा खाते खाते थक गए तो उन्होंने कहा हमें सब्जियां चाहिए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिस्र में सब्जियां अता की। अलगर्ज ये काफी नेमतें हैं। इसके अलावा भी नेमतें हैं जो अल्लाह ने बनी इसराइल के ताल्लुक से जिक्र की कि अल्लाह ने उन्हें अता की। उसके बाद आयत नंबर 67 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा वइज़ क़ाल मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बक़रा, कि जब उस आदमी के कातिल का पता लगाना था जिसको किसी ने कत्ल कर दिया और कातिल का पता नहीं था, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमान जारी किया कहो कि एक गाय ज़बह करें। तो बनी इसराइल और उनकी गाय, ये मशहूर वाक़या है। काफी उन्होंने सवालात किए, वो गाय कैसी होनी चाहिए, रंग क्या होना चाहिए, उसकी शक्ल और हयात कैसी होनी चाहिए, अल्लाह ने उसके बारे में तफसील बताई। इस आयतों में एक फायदा है कि इंसान जब किसी मुश्किल काम में इंशाअल्लाह कह दे तो अल्लाह उसके मामले को आसान कर दे, अल्लाह उसके मामलात को आसान कर देते हैं। उन्होंने आखिरी में कहा व इन्ना इंशाअल्लाह लमुहतदून, अल्लाह ने उन्हें हिदायत दी, आखिर वो गाय मिल गई। उसके बाद आयत नंबर 90 की तरफ आगे बढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल्लाह बिन सल्लाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़लहु अला क़ल्बिक। इन आयतों के ताल्लुक से अब्दुल्लाह बिन सल्लाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वो मशहूर रिवायत है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहता हूँ, अगर आप जवाब दें तो मैं मुसलमान हो जाऊंगा। उन्होंने सवालात किए, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाबात दिए तो वो मुसलमान हो गए। उसके बाद कहा अल्लाह के रसूल ये मत बताना कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, अब यहूद आएंगे। यहूद आए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा अब्दुल्लाह बिन सल्लाम कैसे आदमी, कहे सईद हैं, सईद के बेटे हैं, फुला हैं, फुला हैं, बहुत तारीफें की। जब उसके बाद अब्दुल्लाह बिन सल्लाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अपने पर्दे से बाहर आए और उन्होंने कहा कि मैं मुसलमान हो गया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो गालियां देने लगे और बुरा भला कहने लगे। अलगर्ज इन आयतों में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक चीज ये बताई कि यहूद या अल्लाह के बाज दुश्मन अल्लाह के नेक बंदों, अल्लाह के फरिश्तों को, अंबिया को गालियां देते हैं। उनमें से जिब्राइल अमीन को यहूद दुश्मन अपना समझते हैं। सुभान अल्लाह, जिब्राइल अमीन से क्या दुश्मनी, जिब्राइल अमीन से क्या दुश्मनी। अलगर्ज दुश्मनी इंसान को किसी भी चीज पर उभारती है, अदावत पर उभारती है, तो हर अच्छे को भी बुरा भला कह सकते हैं। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुछ चीजें जिक्र की कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को मुल्क अता किया और फिर अल्लाह ने हारूत और मारूत को नाजिल किया। इन आयतों में एक फायदा यह है कि जादू कुफ्र है, जादू सीखना और सिखाना
کفر ہے۔ اگر کوئی انسان یہ کہے کہ جادو کو توڑنے کے لیے میں نے سیکھا ہے تب بھی وہ کفر ہے، جادو سراسر کفر ہے، اللہ رب العزت جادو سے بچائے۔ اس کے بعد آیت نمبر 104 میں اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کا خیال رکھو، لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعی مت کہو، حالانکہ اس کے دو معنی نکلتے ہیں، لہذا اس آیت سے فائدہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں، اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف نہ دیں، بلکہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کریں، کیونکہ جہنم میں جانے کے لیے سب سے بڑا سبب وہ جہنم میں جانے کی زبان ہوتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے یہودیوں کی کچھ باتیں بتائی، وہ کہا کہ جنت میں صرف یہودی داخل ہو سکتے ہیں یا نصارہ داخل ہو سکتے ہیں، اللہ نے کہا کہ یہ تمہاری امنیتیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام پر اور ان پر کی گئی نعمتوں کا ذکر کیا، جب وہ کعبۃ اللہ کی بنیادیں رکھی، جب انہوں نے اپنی اولاد کو کعبۃ اللہ کے قریب بسایا، ان نعمتوں کا ذکر کیا۔ اس سے فائدہ ہمیں یہ ملتا ہے کہ اپنی اولاد کو نیک کاموں میں ساتھ رکھنا چاہیے، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ساتھ رکھا۔ اس کے بعد اللہ نے یعقوب علیہ السلام ان کی اولاد کا ذکر کیا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو یہ نصیحت فرمائی کہ جب ان کی وفات قریب آئی تو انہوں نے کہا کہ توحید پر تم قائم رہنا۔ الغرض یہ مختصر سی کچھ باتیں تھیں، عجالت پہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو نیک توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ عمر میں تھوڑا اجازت لیتا ہوں۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر شیخ، جزاکم اللہ احسن الجزاء۔ سامعین و مشاہدین اکرام، اب تک آپ شیخ دکتور عبد المقید صاحب حفظہ اللہ ورعاہ سے آپ سنے ہیں، کچھ عجلت کی بنا پر، کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے وہ اجازت لے لیے ہیں، تو الحمدللہ اب تک ماشاءاللہ بہت سارے باتیں ہمیں بتائے۔ شیخ نے بتایا سورۃ الفاتحہ اتنی بہت اس کی اہمیت کے بارے میں شیخ نے اجاگر کیا، اس کے بغیر سورۃ الفاتحہ کے بغیر ہماری نماز ہی نہیں ہوتی، اور سورۃ الفاتحہ ایک عظیم سورہ ہے، سب سے عظیم سورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور سورۃ البقرہ کے بارے میں شیخ بتا رہے تھے، ان سے ہم نے سیکھا، سارے قرآن کا ایک خلاصہ ہے۔ شیخ نے بتایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے گی اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے، تو ضرور اپنے بچوں کو ضرور سورۃ البقرہ پڑھائیں، اور کسی بھی نئے گھر میں آپ جائیں تو سورۃ البقرہ ضرور پڑھیں۔ اور اس کے بعد بتایا کہ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران بادل کی شکل میں قیامت میں آئے گی اور ہمارے لیے سفارش کریں گے، یہاں تک کہ جہنم سے، نارے جہنم سے ہم لوگوں کو چھٹکارے لینے تک وہ ہمارے ساتھ رہیں گے، اور وہاں سے اللہ سبحانہ وتعالی میں آزاد کرے گا۔ اس کے بعد شیخ تین قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا، ایک متقین، کافرین، منافقین، ان کے صفات کیا ہیں قرآن میں بتائے گئے، وہ صفات کو آپ نے ہمارے سامنے رکھا۔ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ متقین کے صفات گناتے ہوئے، اور متقین کی ایک صفت ہوتی ہے کہ وہ اللہ سے ملنے کی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ملنے کے ایک شوقین ہوتا ہے۔ من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، من ابغض لقاء اللہ ابغض اللہ لقاءہ۔ اس کے بعد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ علم کے لیے آدم علیہ السلام کو چنا تمام ساری مخلوق میں، اس کو اجاگر کیا، اور اس کے آدم کے جانشین ہی کو علم نافع اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عطا کیا۔ اس کو آپ نے اجاگر کرتے ہوئے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک دعا بھی آپ نے نقل کیا، یا معلم آدم ابراہیم علمنی، یا مفہم سلیمان فہمنی۔ یہ اکثر یہ امام ابن تیمیہ دعا کرتے تھے مشکلات میں، جب مسائل حل نہیں ہوتے تو دعا کرتے تھے۔ اس کے بعد شیخ نے بنی اسرائیل پر اللہ کا انعام کیا کیا ہے، 10 انعاموں کو آپ نے ذکر کیا۔ اس کے بعد شیخ محترم نے مشکل کاموں میں اگر انشاءاللہ کہا جائے، مشکل کاموں میں ایک انسان اگر انشاءاللہ کہا جائے تو یقیناً وہ کام، اس مسئلہ اسے حل ہو جائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے حل کرائے گا۔ اور بنی اسرائیل کی شرارت کے بارے میں آپ نے ذکر کیا،
اور بنی اسرائیل بیجا سوال کرتے تھے، ہم لوگ اس سے بچنے کی ہمیں تلقین شیخ نے ہمیں وصیت کی۔ اس کے بعد شیخ نے یہود انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے کیسے دشمنی رکھتے تھے اور ملائکہ سے دشمنی رکھتے تھے، اور جبرائیل خاص طور پر جبرائیل سے کیسے دشمنی رکھتے تھے، اس کا اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بیان کیا وہ بھی اس کا بھی آپ نے ذکر کیا۔ اور شیخ نے بتایا کہ جادو کفر ہے اور سیکھنا سکھانا سب اسی کی کیٹیگری میں ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو بڑے 10 گناہوں میں سے ایک گناہ یعنی جادو کو سیکھنا ہے، اس سے تو ہم لوگ باز آنی چاہیے، یعنی اس کو توڑ کے لیے بھی نہیں سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس آیت کے ضمن میں آپ نے فرمایا کہ نیک کاموں میں اولاد کو ساتھ لے کر چلنا، تو اولاد اپنے باپ کے کائنہ ہوتے ہیں، تو اس اولاد کو اپنے نیک کاموں میں ساتھ لے کر چلنا، یہ ہمیں شیخ درس دے رہے تھے۔ کچھ ایمرجنسی حالات کی وجہ سے آپ نے اس کو مختصر کیا۔ جزاکم اللہ خیرن۔ شیخ اللہ سبحانہ وتعالی شیخ کی علم میں برکت عطا کریں، اور شیخ کے عمل میں اور آپ سے زیادہ کام لیں، اور ہم تمام لوگوں کو اس کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ انشاءاللہ ہم پہلے دن کے پہلے پارے کے خلاصہ یا کہیے کہ فہم قرآن، اس کو ہم یہاں سے ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ کل پھر دوبارہ دوسرے شیخ سے انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے، سیکھیں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ کے میزبان ابنائے قدیم اشاق خطر کی ٹیم کو جزاکم اللہ خیرا۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔